رهی بازار که زینب سر بیرهنه از رهی بازار می آید بکشا کام و زبانی که تو داری حرکات فرق سر تا به کفی پای محمد صلوات اللهم صل علی محمد و عجل فرجهم. عمدہ عمر سارا ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا آگے آگے آ جائیے، بعد میں لوگ آتے ہیں ان کو جگہ بھی نہیں ملتی، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میرے قریب بیٹھیں. اور آگے آ جاؤ، اور آگے آ جاؤ، نو پرابلم، کم اب بھی آ جاؤ. محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم. التماس سورہ فاتحہ for شہداء، صالحین، مرحومین، بالخصوص بانیان of this جماعت and our beloved شاہد بھائی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت پلیز آپ بچے ادھر آ جائیں میرے پاس، آگے آگے. آپ بھی آگے تشریف لے آئیے، آگے تشریف لے آئیے. آپ بھی آگے آ جائیے پلیز. اس سائڈ ہے صلوات. اس سے پہلے کہ آج کی مجلس کا آغاز کریں، ایک مرتبہ پھر ایک ریمائنڈر ہے میرے اپنے لیے، آپ سب کے لیے، کہ عزاداری اللہ کا ارادہ ہے. دیکھیں پروردگار کہتا ہے کہ جب وہ واقعی چاہتا ہے کہ ایک کام ہو تو قرآن میں کلیئرلی مینشن کرتا ہے کہ ہم تمہاری جگہ دوسرے لوگ لانے پہ قدرت رکھتے ہیں. تو اس نے ہمیں اس عادت نصیب کی کہ ہم خاص طور پہ ان ویسٹرن کنٹریز میں جو بیسک نیسیسٹیز ہیں ان چیلنج سے باہر آ جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں بیچارے لوگ اپنے کنٹریز میں نہیں آ پا رہے ہوتے بہت سارے، لیکن ہم آ جاتے ہیں. جب ہم آ جاتے ہیں تو ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور میں آن بہاف آف جماعت پھر ایک دفعہ یہی ریمائنڈر دوں گا کہ یہ ہمارے اپنے لیے ہے، اپنی انشورنس کے لیے، اپنی سعادت کے لیے. اگر ہمیں یقین ہے کہ امام ایک ایک چیز ریکارڈ کر رہے ہیں اور ہم تنکا بھی اٹھائیں گے تو مولا دیکھ رہے ہیں، اس کو ریکارڈ ہے. البتہ آدمی جب کسی سے عشق کرتا ہے تو والہانہ کرتا ہے اور ریٹرن نہیں چاہیے ہوتا اس کو. مگر ہم پھر بھی کیونکہ محتاج بھی ہیں اور اپنے اعمال کی بھی ہمیں خبر ہوتی ہے نارملی، ظاہر غلطیاں کوتاہیاں سب ہیں، تو ہمارے اپنے لیے ہے یہ کہ آپ خود جو ہیں وہ شاہد ہیں. آج جو ہے وہ ہماری انشاءاللہ نویں نشست ہے، 9th مجلس ہے، اور کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن نیاز نہ دی جا رہی ہو. انشاءاللہ بچوں کے لیے بھی برادران کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اسپیشل کرتے رہیں، وہ اپنے اس پہ کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں. لیکن ریکویسٹ یہی ہے کہ جتنا ہو سکے کنٹریبیوٹ کریں. یہی ایام ہیں اور انہی ایام میں جو ہے وہ روح آمادہ ہوتی ہے دینے کے لیے. تو پورے سال کے جو خرچے ہیں اگر ہم اس محرم میں نہ نکال سکیں تو افسوس کی بات ہے. ایک دفعہ درود بھیجیے گا محمد علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین. الصلاۃ والسلام علی عبد اللہ و رسولہ و حبیبہ و صفیہ و حافظ سرہ و مبلغ رسالاتہ سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا والعان الدائم علی دائم اجمعین. شکر پروردگار عالم کا، ذکر محمد و آل محمد کرنے کی، مجلس میں شریک ہونے کی توفیق نصیب ہوئی. بہرحال تجھ سے دعا کرتے ہیں ہمارے قلوب کو، ہماری اس مجلس کو نور محبت و معرفت و اطاعت اہل بیت سے منور فرما دے. بہرحال اپنے خلیفہ ہمارے امام کی ایک خاص نظر کرم، مولا کی نور کی ایک خاص تجلی ہمارے شامل حال فرما. تعجیل فرج کے لیے ایک دفعہ درود بھیج دیے گا محمد علی محمد. ایک توسل ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں کہ سیدہ کونین معرفت کے سفر میں
اس ذکر میں ہماری امداد فرمائے. ایک ہدیہ درود بی بی پاک کی بارگاہ میں. مولاتی فاطمہ تو اغیثنی. Today is our 9th sitting. The topic is Insan, Ma'rifah and Mawadda. So we are trying to look at all the three aspects throughout these discussions. What have we learned about ourselves is that we are not our bodies, based on at least 5 arguments. Inshallah, tomorrow I will revise all the 5 if I have the tawfiq. So, body is the horse which will be left behind, and it's in the timeline we are almost in the second stage. Then there is barzakh and then there is qayamat. So, whatever we are not our body. The real me is intangible. And then we also drew some conclusions that Urafa say that example of existence of Imam is like the existence of our intangible self within our bodies. It's la mahdud, it's unlimited, it's everywhere, and being present in one place does not prevent it from being present in another place. That was the summary. We also looked yesterday at a very important concept. We analyzed that basically saying that Imam is hidden is a bit disrespectful. The true meaning of ghaiba is not that he is hiding. He is invisible. So invisible is different from hiding. When someone is hiding, he doesn't know what is going on, and people do not know what, there is a disconnection. But we learned that if an angel, according to our beliefs, has enough power to capture souls from east to west, north to south, entire planet is covering, his huzur is covering, his presence is covering, and he is intangible. So intangibility has an upper hand towards tangibility, matter. These are the basic things that we can draw. Today we will inshallah discuss a bit of mawadda, some points, and then now because these are makhsusis, we have to have a greater room for zikr musibat inshallah. Please recite a salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wajjil farajahum wa sallallahu. So, Allah has created insan. Then coming back to our mawzu. What is insan? One way of looking at insan is that insan is a collection of potentials. Insan, Urafa, the way they presented insan is mahall zahur asma ilahi. Mahall zahur asma ilahi. Insan has the capacity to reflect attributes of Allah. Is it an accurate translation? So insan has this potential of, and when we look at ayats, so on one hand he says, I have created you for ubudiyat. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Okay, how will I reach ubudiyah? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Make Rasulullah your model. So when we make someone our role model, what are we doing actually? Resemble him as much as possible. Right? Resemble him. And obey him. These are the basics of it. And what is Rasulullah himself? What is maqam khilafati ilahi? وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. I have taught Adam all my names. And this teaching is basically not in sitting in a classroom and teaching someone which anyone can learn. No. Khalifatullah, the asma, the names of Allah, the attributes are embedded in his being, in his existence. And that's his merit. He resembles me now. Right? He's a reflection of my attributes, my asma, my names. Asma ilahi, Sami, Basir, Khabir, Rahman, Rahim. These asma ilahi. He has introduced himself through his asma. And he's saying my Khalifa he is the mirror, basically, where you can see the reflection of my attributes. So every Khalifa
resembles Allah. To what extent? There are darajat, there are levels. I'm asking you to follow Rasulullah because he is the best possible reflection of my attributes. That's the merit of Rasulullah. That why is it Afzalul Anbiya? All asma, if he's saying Allama Adam al-asma kullaha, he has all the asma. Yes, he has all the asma. But then what's the difference between Rasulullah and Adam alayhi salam, for example? So that's when they say, Noor is Noor, right? Light is light. But 5 watt is also light, and 5,000 watt is also light. Both will have all the properties of light. It's about shiddat and zaf, the intensity. So, the highest possible intensity is in the Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Please جگہ بنائیے, آگے آ جائیے بچے, پلیز آگے آ جائیں, ادھر آ جائیں. علی بھائی اس کو بھی, موسیٰ آگے آ جاؤ. The 12-year-old who has answers for our intangible selves question. ماشاءاللہ. پلیز دعائے صحت ہے سب کے لیے, تمام مومنین جہاں جہاں بیمار ہیں, بالخصوص ہمارے رضا بھائی شدید علیل ہیں. پلیز ریسائٹ صلوات فار his early recovery. اللہم صلی علی محمد وعلی وجل فرجہ وجل فرج. So if Allah is saying that Rasulullah should be your role model, what he is in effect saying is become as much as possible like him. There is no, یہاں تو کوئی argument نہیں ہے, no conflict. Okay. And he is saying Rasulullah is my reflection. میرے اسما کی reflection ہے رسول. The one who resembles me the most is this person. یہ بھی clear ہے, کوئی argument نہیں ہے اس میں. So what he is in effect saying is that for us, the ultimate goal is to become as much as himself, Allah. So Allah wants us to become like himself. بیچ میں Rasulullah is the wasila. یہ بھی clear ہو گیا. Okay. So Allah has many attributes, right? And if we look at ourselves, whenever Allah asks for something, there is a need before that. There is a need which is present. Okay. We learned in the discussion of fitra that he's saying فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. Keep your faces towards my deen, because this is what your fitrat is. I have created you on this operating system, right? And when we look at the human being, talab of kamal is basically fitri. And what was the criteria of fitra? 4 criteria. Taken away completely, cannot be taken away completely, yes? Can't be taught, mashallah. 2 more. Was easy. Time and space, subhanallah. Please recite a salawat, mashallah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. محنت سوارت ہو گئی یار. الحمدللہ رب العالمین. So if something has to be fitrat, it has to be universally time and space میں present. It doesn't need to be taught. It cannot be taken away completely. Subhanallah walhamdulillah. And the talab of kamal is also fitri. Again, the problem is, okay, if nobody would, do I have to prove this, that it is fitri, that everyone is after kamal? But when we set our goals, what is lying there behind in our subconscious? If we set our goals to become rich, then wealth is a kamal for us. That's why nobody would say that wealth is something bad and I believe that it's bad, but I want to have it. But it doesn't work like that. So again, diagnosing what the real kamal is, that's again a challenge, as we discussed. Human beings, when we analyze archaeological sites throughout the time, throughout everywhere on the earth, it seems that people have been identifying a vacuum which needs to be fulfilled. Diagnosing it
can be problematic, and that's why prophets are there. That's why Allah is Khalifatullah on the planet, to guide them that how will this gap be fulfilled, right? So diagnosing what Kamal is, now that's an issue. How do I diagnose? The answer is again coming. So Ahlul Bayt said, Nahnu aslu kulli khair. We are the root of all khairs, every Kamal. If you really want to judge what a Kamal is, Ahlul Bayt is the milak, is the criteria. اگر Ahlul Bayt میں وہ چیز ہے تو وہ کمال ہے. اگر وہ صفت Ahlul Bayt میں نہیں ہے, وہ کمال نہیں ہے. لاکھ دنیا اس کو کمال کہتی ہے. So Allah wants us to reach that ideal mix of attributes, the ideal balance of personality which the Khalifatullah has. So Rasulullah draws lines. دو لائنیں ٹیڑھی ہیں, and in the middle ایک سیدھی لائن says, this is your path. صراط مستقیم, نہ افراد نہ تفرید, not too much, not too less. This is the درمیانی راستہ اللہ تک پہنچنے کا. مولا فرما رہے ہیں ہم ہیں صراط مستقیم. تو کیسے پتہ لگے گا وہ بیلنس کیا ہے؟ اب کہہ رہے ہیں امام آتے ہیں, امام باقر علیہ السلام, he meets his prophet's companion, Jabir bin Abdullah Ansari, again a prophet of a companion of very high regard, Nazdeek Ahle Bayt, Sahib Israr. Anyways, so Prophet Imam Baqir alayhi salam comes to this companion of the Holy Prophet and asks him, how are you doing? And he was apparently sick. He was not feeling well. He says, I am in that hal, that state of mind where I like sickness more than health, old age more than youth, and things like that. For example, calamities سے زیادہ مجھے جو ہے وہ calamities زیادہ پسند ہے, مصیبت عافیت سے زیادہ ہے, stuff like that. So Imam Baqir alayhi salam listens to it, and this is not, it's not easy to get this, right? It's not easy. But then Imam Baqir alayhi salam, he tweaks his the nazariya, the point of view a little bit. He says, but Jabir, we are not like that. We Ahlul Bayt are not like that. We are razi if he wants to keep us sick, we are razi in sickness. If he wants to keep us healthy, we are razi with the health. Sehatu tandurusti. And it's the same for other things. So again, the balance. Imam Baqir alayhi salam, he's working in the fields, he's sweating. And then, I don't know if it's right to categorize those people as Sufis, but something like that. A person comes to him of that ideology where they say, you have to turn your back towards dunya to be able to excel spiritually. Again, the balance, right? You turn, and it's not easy to turn your back towards dunya, right? If Imam is saying that the root cause of every sin is hubbe dunya, right? But does that mean that we turn our backs towards, again, where is the balance? Surat Mustaqim. Where is the right mix of what to have and what not to have? Imam Baqir, he comes to Imam Baqir alayhi salam and puts a very tricky question apparently. He says, what will happen if you die like this, in this state, at this point? While Imam is sweating, he's working in the fields with his servants and people. So Imam says, I am trying to save myself and my family from depending on people like you. If I die in this state, it will be ayn ibadat. It will be counted as absolute worship of Allah. So no afraad and no tafreed. And when we analyze Maulai Kainat Ali ibn Abi Talib, please recite a salawat on his name. Ya Ali Madad. So Ali ibn Abi Talib, it's still a mystery what kind of a mix of personality he had, traits. The biggest known mixture is mixture of opposites, they call him. And it's for this reason, because Allah is a mixture of opposites. If he is Rahman, he is Qahar also.
And that's what certain mix we need to have also. Ashiddau alal kuffar wa rahamau bainahum. We do ubur of this. Then Imam Ali, normally they say when people who are very brave, who are champions of war field, they usually have hard hearts. Sang dil hote hain. Dil sakht hota hai unka. Right? And that's exactly what we see when we look at these terrorists who do terrorism in the name of religion. A normal person is saying, why is there no raham in their hearts? What are they doing, these calamities? So, Imam Ali was the biggest warrior of his times. And when we look at he himself says, even if the entire Arab world comes and want to, face Ali, Ali will not turn his back. علی کھڑا رہے گا اپنی جگہ پہ بیکاز علی اس کے لیے کھڑا ہوا ہے. تو جب اتنی زیادہ شجاعت اور بہادری ہے تو when we look at the رحم we say اہل البیت آپ معدن الرحمہ ہیں. remember ہم نے کہا تھا معدن الرحمہ آپ ہیں. when we look at his رحم, he is taking care of orphans and especially children of shuhada. Sometimes his ultimate goal used to be to bring a smile on an orphan's face. He's dropping food outside the poor's houses. Right? And what's the extent of rahmah? When Ibn Muljim, who is the killer, when he recovered a bit and he was asking Imam Hassan alayhi salam that, how are you keeping the prisoner, your prisoner, which was Ibn Muljim? And then he does nasiha that whatever you are eating, give the same food to him. Right? And what kind of care is this? Allahu Akbar. For the enemies. And then he says, if I get martyrdom due to his zarb, then you are only entitled to ek zarb lagani hai aap. Okay? Just one. So it's very mysterious that on one hand he is such a fighter, warrior, and on one hand he is so merciful. He has so much raham for people. And that's exactly again the mix which Allah has. Rahmaniyat, Rahimiyat and Qahariyat when it comes. Azab when it comes and the whole nation gets wiped off. So another trait and mix of Imam Ali's personality. Please recite a salawat. Allahumma salli ala farajam. People who want to practice zuhud, simple lifestyle, are normally not so rich. It has been seen that they are not so rich. But what is Imam Ali's basically point of view, and how was Imam Ali when we compare his zuhud with his wealth? So his wealth, and again this is one of the things we need to understand. Imam Ali was not poor. He was not poor. He was doing so much charity. A poor person cannot do it. And poverty is not something which is desirable. Right? It's like a problem which needs to be solved. So Imam, who is the role model of society, will never feel pride in being poor. But he was creating wealth for others in times when he was not Khalifa. Before that, in those years where he was sent back, he was behind the scenes, he was continuously working, he was doing different things. And one of that was to cultivate the land. The biggest challenge of Arabia of that time was the lack of water, and he was digging wells, kuएं खोद के, waqf for this qabila who is living near this, close, waqf for them. Why? So they are able to cultivate their land, fulfill their needs, and this was the wealth creation. And this should ring some bells in our heads also. If we have the capacity to create wealth for mu'mineen, it's our wazifa to create it. Right? It's not bara yog. No. For others. Do it for others. Subhanallah. It becomes ibadat. If you have the capacity. And at the same time, his lifestyle is so simple that he is saying that when
Janab Kulsum presents the more than one dishes on sofra, he said, I only eat one dish at a time. Yeah, so that is his zuhd. Namak or roti, doodh or roti. Simple cheezein. But that does not mean that he was poor. The last bit that we need to be aware of is, again, the balance of personality. Politicians are normally not 100% adil. They are not able to. They say that when they are dependent on so many groups to support their governments, that they have to compromise and exercise diplomacy جمہوریت کے وسیع تر مفاد میں. تو when we look at Imam Ali, he has been elected as a caliph. And what is his style of governance? So he was so particular when it came to hudud ilahi, the laws, the regulations, adalat, justice, that some of the people call him the Shaheed of justice. Shaheed of justice. Ali got shahadat because of his justice, right? And his enemy was completely opposite. Whatever works for him. There is no attention to if it's Allah's usul is being pamal or not. No, whatever keeps me in power. That was his criteria. So one example that they give is, there was a poet who used to recite poetry in favor of Imam Ali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ajjal farajahum. And poets used to be the media of their times, right? So people used to sit around them, they recite poetry, and that was the Arab culture. That poetry was a skill which was considered almost like a magical thing. That people used to inspire those who could do shairi. And one of the reasons why Quran is a bit poetic language, is rhythmic and this like that, Surah Rahman, is that Allah is, the mu'jiza is always has to do something with the the recognized thing of that time, recognized kamal of that time. Hazrat Musa alayhi salam was batiling, he was cancelling the magic, the black magic, because magic was right in his time and it was considered a kamal. So for Allah to, اگر اپنے خلیفہ کو منوانا ہے تو اس کو اس سے بڑا دے کر بھیج دیا, رائٹ, کمال. سو پویٹک تھا یہ سارا معاملہ. And he was a poet who was in favor of Imam Ali. He makes a mistake, and during the month of Ramadan, he gets affected by some bad company and he does some bad things. He breaks his fast and he drinks. Okay. So the news came to Imam Ali, and Imam Ali says, no, bring him. And then his entire tribe, the Shurafa and the Sardars, the leaders of the tribe, they come and they are asking Imam Ali to forgive them, because if the verdict is passed, then it will be insulting. It will be considered an insult for the entire tribe. But Imam Ali is no compromise zone when it comes to hudud ilahi. Imam Ali says no. Sin is a sin. A crime is a crime. And there are two crimes in this. One is drinking, the other one is breaking the fast. Batil. Without any sharan. So he will get penalties for both. So he got penalized. And then he left Imam Ali. And he was saying that I will go to someone who will appreciate my talents and my skill. And who was that person? Enemy of Imam Ali. We will stop the arise here. So the ideal mix which Allah wants us to have will come from Ahlul Bayt. And that's the basically manzil-e kamal in the eyes of Allah. And that's where He wants us to reach. Inshallah. Please recite a salawat. عزیزان گرامی, اب تک کے ڈسکشنز میں ہم نے یہ دیکھ لیا کہ دین اسلام میں پروردگار کے نزدیک محبت اور دشمنی کی جو بنیاد ہے وہ توحید ہے. ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کے ڈسکشن میں یہ دیکھ رہے تھے کہ کیوں یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے اتنی محبت تھی کہ باقی جو ان کے بھائی تھے وہ جیلس ہو جاتے تھے.
کیونکہ وہ دونوں جو تھے وہ صاحب اسماء الہی تھے، صاحب اسماء الہی تھے. اور نبی کیونکہ عادل ہوتا ہے، جسٹس کرتا ہے، تو جب دوسروں سے کوئی یہ تاکید کرتا ہے وہ کہ تمہاری محبت اور تمہاری نفرت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے خالص، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خود اس کو پریکٹس نہ کرے؟ حقوق ادا کریں گے، وہ پوری تمام اپنی اولاد کی حقوق ادا کر رہے ہیں یعقوب علیہ السلام، رائٹ. مگر وہ جو جلوہ نظر آ رہا ہے ان کو اپنے رب کا یوسف میں اور بنیامین میں، وہ معاملہ الگ ہے. تو محبت بر اساس توحید ہے. جو جتنا زیادہ بڑا اللہ کا جلوہ ہے اس سے اتنی ہی محبت ہوگی. جس میں جتنے زیادہ اپنے رب کا جلوہ دکھائی دیتا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اہل البیت کی جو آپس میں محبت ہے اس کو بلڈ ریلیشن سے ہٹ کے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے رسول اللہ کا کھڑا ہو جانا اس جلوہ الہی کی رسپیکٹ ہے، اس مقام کی رسپیکٹ ہے جس پہ شہزادی فائز ہے. یہی ہے کہ حسن حسین سے جو محبت ہے وہ فقط نانا اور نواسے کی محبت نہیں ہے کہ وہ آ کے کہہ رہا ہے کہ کیا اچھی سواری مل گئی تم دونوں کو. تو رسول اللہ جواب دے رہے ہیں کہ یہ کہو سوار کتنے اچھے ہیں، سوار کتنے اچھے ہیں حسن حسین. تو بات اگر علی اکبر کی ہوتی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ حسین کو بہت زیادہ محبت تھی، اور اشباہ الناس جو کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ شبیہ تر تھے رسول اللہ سے، شباہت خالی جسمانی شباہت نہیں ہے. اگر بزرگوں کے جملے ہیں کہ اگر ابوالفضل العباس جیسی ہستی گھر میں موجود ہے، زینب کبریٰ جیسی ہستی موجود ہے، اور کسی کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ہے شبیہ رسول، تو وہ کس مقام پر تھا؟ کس مقام پہ تھا؟ وہ خالی اس کا ظاہر نہیں ہے جس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ سارا درد، وہ خلیفہ الہی ہے حسین ابن علی. اس کو جو جلوہ نظر آ رہا ہے اپنے رب کا علی اکبر میں، وہ ہے وجہ علی اکبر سے محبت کی. رسول اللہ کی یاد میں اگر رویا کرتے تھے تو خالی وہ فزیکل چہرہ یاد کر کے نہیں رو رہے آپ، وہ رب کی تصویر یاد کر کے رو رہے ہیں جو رسول اللہ میں نظر آتی تھی. تو جواب جو دعا کا بن کر آیا علی اکبر، تو خالی ظاہری صورت نہیں لے کر آیا، وہ عجیب و غریب غیبی حقیقت کے ساتھ دنیا میں آیا. ام لیلہ بیان کرتی ہیں کہ جب شہزادہ دنیا میں آ گیا تو رات کے اندھیرے میں ہم نے دیکھا کہ ایک سایہ ہے جو جھولے کے پاس کھڑا ہے، اور ہم نے پکار کر کہا کہ کون ہے، کیونکہ چراغ کی روشنی کم ہوتی ہے. تو اچانک حسین ابن علی کی آواز آیا کرتی تھی رات کو کہ ام لیلہ میں ہوں. جھولے میں بچے کو دیکھ رہے ہیں. کہا مولا اس وقت رات کو، اس وقت اتنی لیٹ؟ تو فرماتے تھے کہ اس بچے کی محبت مجھے سونے نہیں دیتی. اندازہ کر رہے ہیں کہ ابھی تو وہ آیا ہے، کہ حسین جانتے ہیں کہ کیا دیا ہے اللہ نے. اللہ اکبر. ذہنوں میں رہے ذرا. کہتے ہیں کہ جیسے جیسے وہ بڑا ہو رہا تھا، عجیب و غریب جو ہے وہ اخلاق کے اوصاف میں سے ایک جو تاریخ لکھتی ہے وہ ہے کہ جب حسین ابن علی سے کلام کیا کرتے تھے علی اکبر، تو آنکھیں نہیں ملایا کرتے تھے. ادب و احترام اتنا زیادہ تھا کہ ہمیشہ نظریں نیچی کر کے بات کیا کرتے تھے. اور اگر کبھی سفر میں جا رہے ہیں، کہیں چل رہے ہیں اور باب ہوائی چل رہے ہیں، مولا حسین چل رہے ہیں، تو علی اکبر ہمیشہ اپنے آپ کو چچا اور بابا سے پیچھے رکھا کرتے تھے. یہ ہیں ان کے اخلاقی اوصاف جو تاریخ نے بہت کم بیان کیے، کیونکہ قلم ہمارے دشمنوں کے ہاتھوں میں رہے. ہمیشہ قلم دشمنوں کے ہاتھوں میں رہے، یہ بد نصیبی رہی تاریخ کی. اب جا رہے ہیں کربلا کے راستے میں، اور وہ منزل آ گئی کہ جب حسین ابن علی نے کہا کہ ہم نے مولا
آرام فرما رہے تھے، اٹھے اور علی اکبر سے بیان کیا کہ میرے لال ایک منادی صدا دے رہا تھا کہ یہ قافلہ جا رہا ہے، یعنی حسین ابن علی کا قافلہ جو ابھی راستے میں تھا، کہ یہ جا رہا ہے اور موت ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ تو اس خبر سے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہم سب شہید ہو جائیں گے، ہم شہید ہو جائیں گے۔ اب ظاہر ہے یہ کسی وجہ سے علی اکبر سے بیان ہو رہا ہے نا، تو علی اکبر نے کیا پوچھا جواب میں؟ کہنے لگے بابا اب یہ ملاک ہے نا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ نہیں میرے لال، مولا حسین کہہ رہے ہیں ہم حق پر ہیں، بس یہی میرٹ ہے۔ تو بابا پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم موت پر جا پڑیں یا موت ہم پر آ پڑے؟ اپنا کرائٹیریا بتا رہے ہیں کہ حق ہمارا، حق پر ہونا یہ ہمارا ملاک ہے، یہ ہے شبیہ رسول جس کا ملاک حق ہے۔ بس عزیزان گرامی، آ گیا دن عاشور کا اور شہید ہو گئے مولا کے جب اصحاب، تو ایک ترتیب جو بیان کی جاتی ہے اس میں اشارہ کیا جاتا ہے زیارت کی طرف، جس میں شہزادی اکبر کو پہلا قتیل کہا گیا، پہلا مقتول مولا حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے، نسل خیر میں سے پہلا مقتول۔ بہرحال شہداء کی ترتیب اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ وہ وقت آ گیا کہ جب علی اکبر آ کر حسین کے پاس کھڑے ہو گئے، اور جملے آپ نے سن رکھے ہیں کہ علامہ صاحب مرحوم پڑھا کرتے تھے، طالب جوہری صاحب کے، علی اکبر اگر تم جیسا تمہارا کوئی بیٹا ہوتا اور وہ تم سے مرنے کی اجازت مانگتا تو میں دیکھتا کہ کس دل سے اسے اجازت دیتے ہو۔ فرمایا کہ جاؤ علی اکبر، جا کے بیویوں سے ودا لے، اور ان بیویوں میں ظاہر ہے کہ جو ودا لینی ہے سب سے ضروری، وہ آپ کو معلوم ہے کس سے لینی ہے؟ جمع ہو گئی بنی ہاشم کی عورتیں ارد گرد علی اکبر کے، اور نہ جانے کیا منظر تھا، مگر ایک استاد کو میں سن رہا تھا، کہہ رہے تھے کہ جب مولا علی جنگ میں جایا کرتے تھے تو مدینے کی عورتیں بعض اوقات گھبرا جاتی تھیں کہ شاید علی واپس نہ لوٹے، تو ارد گرد جمع ہو کر نوحہ پہلے ہی، رخصت سے پہلے، اب علی اکبر کے گرد کتنی دیر گریہ ہوا، کتنی دیر نوحہ خوانی ہوئی نہیں معلوم، لیکن ایک بات معلوم ہے کہ وہ بیویاں اور وہ بچے، خاص طور پہ وہ جو چھوٹی بہن ہے نا، تو چھوٹی بہنیں رقیہ، سکینہ، وہ یہ جانتی ہیں کہ صبح سے جو بھی گیا ہے وہ لوٹ کر نہیں آیا، کہتے ہیں بوسہ لیا ہے پھوپھی اماں کے ہاتھوں کا، اور نہ جانے کس دل سے زینب سے رخصت لی اور اجازت لی اور آ گئے اب حسین کے پاس۔ جب تیار ہوا ہے نا جنگ کے لیے، جنگی لباس پہنا ہے، تو میں سن رہا تھا ایک استاد کہ انہوں نے کہا کہ حسین بے اختیار لپٹ گئے علی اکبر سے، اور وہ کہنے لگے کہ شاید وہ جانتے ہیں نا کہ اب یہ موقع زندگی میں دوبارہ علی اکبر کو گلے سے لگانے کا نہیں آئے گا، یہ جو شبیہ رسول ہے یہ آخری موقع ہے۔ پھر اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ حسین کس دل سے جو ہے وہ اجازت دیں گے علی اکبر کو، تو اب وقت ہے جانے کا۔ تو استاد کا جملہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے نقل میں یہ دیکھا کہ لوگ منتظر ہیں کہ حسین کس دل سے اجازت دیں گے اور اب کتنی دیر لگے گی، لیکن جلدی سے حسین نے کہا علی اکبر جاؤ، پہنچ گئے نا، جلدی سے کہہ دیا کہ علی اکبر اب تم جاؤ۔ تو جب چلے ہیں علی اکبر، تو ابھی تو چلے ہی تھے کہ حسین کی حالت عجیب ہونا شروع ہو گئی، ایک عجیب و غریب گریے کا عالم تھا۔ پھر خود ہی اس مصیبت کا چارہ یہ کیا کہ اپنی نظریں علی اکبر سے ہٹا لی، آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے، بار الہا اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں بھی اور سیرت میں بھی تیرے رسول کے مشابہ ہے، بار الہا اسے بھیج رہا ہوں کہ جب تیرے رسول کی یاد آیا کرتی تھی تو میں اس علی کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ بس چلے علی اکبر، اور دشمن منتظر ہے کہ یہ کون ہے جو جنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے نا، حبیب ظاہر ہے چلے گئے،
مسلم اوسجا چلے گئے، وہاں کے چاہنے والے چلے گئے۔ ایک مرتبہ رجز پڑھنا علی اکبر نے شروع کیا، میں ہوں علی بن حسین بن علی، اپنا تعارف کروایا اور اس کے بعد جنگ شروع کی۔ اب ایک ایک کر کے جو دشمن آ رہا ہے نا، اس سے تو علی اکبر لڑے جا رہا ہے اور ایک ایک کو واصل جہنم کیے جا رہا ہے۔ جنگ کے درمیان میں ایک مرتبہ جنگ سے وقفہ لیا اور آ گئے حسین ابن علی کے پاس۔ دیکھیں عجیب منزل ہے، یہ بہت عجیب ہے اور تجزیہ طلب ہے۔ آ کر کیا کہا، آپ کو اور مجھے سب کو پتا ہے، بابا میں نے کیسی جنگ کی؟ بیٹا تو نے میرے بابا کی یاد دلا دی، بابا انعام مانگو، بابا اگر 2 گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں تازہ دم ہو کر حملہ کر دیتا۔ دیکھیں بڑی عجیب منزل ہے یہ، کہ ایک جوان بیٹا جسے معلوم ہے کہ پانی حسین کے پاس نہیں ہے، وہ کیوں یہ سوال کر رہا ہے؟ 2 احتمالات ہم دیکھنے کی کوشش کریں۔ ایک احتمال یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر اپنے بابا کو اپنی صورت دکھلا دوں، ایک دفعہ پھر آ کر ملاقات کر لوں، ہاں۔ لیکن ایک اور احتمال بھی ہے اور وہ دوسرا زیادہ قوی معلوم ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ علی اکبر یہ جانتے ہیں کہ بابا کا حال اس وقت کیا ہے، مجھے میدان جنگ میں بھیج کر میرا جو جانا ہے نا، میری شہادت بابا سے برداشت، اس قدر اپنی پیاس کا تذکرہ کروں کہ خود بابا کہیں کہ تو جا، تیری شہادت تیری مشکل کا علاج ہے۔ اللہ اکبر۔ پس عزیزان گرامی، اپنی انگوٹھی دی مولا نے، جو بھی، جاؤ علی، عجیب جملے کہے کہ جلد ہی تمہارے جد تمہیں حوض کوثر پہ سیراب کریں گے۔ یہ جملہ کہہ کے روانہ کیا۔ علی اکبر ایک ایک کر کے لڑ رہے تھے، لیکن بہرحال وہ وقت آیا کہ جب کسی دشمن نے چھپ کر تیر چلایا، اور ایک نقل یہ ہے کہ وہ تیر گلے میں لگا، اور اسی دوران جب وہ زخم تھا اور خون بہہ رہا تھا، کسی ظالم نے سر پہ ضربت لگائی، اور وہ ضربت اتنی شدید تھی کہ علی اکبر کا سر کہتے ہیں کہ ناک کی ابتدا تک شگافتہ ہو گیا تھا۔ اور برچھی والی روایت تو آپ نے سن ہی رکھی ہے کہ ایک برچھی تھی جو اس کے سینے میں پیوست ہوئی آ کر۔ بس اب وہ لمحہ آ گیا کہ علی اکبر میں لڑنے کی تاب نہ رہی، تو گلے میں اپنی سواری کے باہیں ڈال دی اور اس کو اشارہ کیا کہ مجھے خیموں کی طرف لے چل۔ بزرگان کہتے ہیں کہ خون اس قدر بہہ چکا تھا علی اکبر کا کہ خود گھوڑا لہو لہان تھا، اور گھوڑے کی آنکھوں پر وہ لہو اس قدر تھا کہ آنکھیں اس کی دیکھ نہیں پا رہی تھی، کہ وہ غلطی سے خیمہ گاہ کی طرف نہیں گیا بلکہ دشمن کے خیموں کی طرف چلا گیا۔ اب دشمن نے دیکھا وہ آ رہا ہے جو اپنے دفاع پر قدرت نہیں رکھتا، بیٹا ہے حسین کا، نام ہے اس کا علی۔ تاریخ نے لکھا جس کے پاس جو بھی اسلحہ تھا، کوئی تلواریں، ارے کوئی نیزے، کوئی تیر مار رہا تھا۔ پس عزیزان گرامی ایک مرتبہ کہا بابا اپنے علی کا آخری سلام قبول کریں، اب حسین چلے۔ علی اکبر کہاں ہو میرے لال، نظر نہیں آ رہا۔ وہ منزل آ گئی کہ جب علی اکبر کے نزدیک پہنچے ہیں، علی اکبر کے بالکل قریب پہنچے، تو حال حسین کا یہ ہے کہ میں استاد سے سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے پیر رکاب میں ڈال کر اترا جاتا ہے، لیکن حسین نے پیر رکاب میں نہیں ڈالا، اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا، اور اب جو گرے ہیں تو اٹھنے کی تاب نہیں ہے، گھٹنوں کے بل چل رہے تھے۔ ولدی علی، میرے لال علی، کہاں ہو میرے لال؟ مگر جب پہنچے ہیں لاشے پر تو عجیب منزل کمال، عجیب منزل کمال۔ دیکھیں ہمارے یہاں یہ بہت کم پڑھی جاتی ہے، لیکن میں نے مسلسل اساتذہ سے میں یہ سن رہا ہوں کہ زینب جو اپنے بیٹوں کی دفعہ باہر نہیں آئی نا، جب سے علی اکبر گیا تھا در خیمہ سے دیکھ رہی تھی علی اکبر کیسے جنگ کر رہا ہے، کیونکہ اس کو انتظار تھا نا اس لمحے کا کہ کب یزین سے ایک مرتبہ دوڑی تھی، اور کس طرح دوڑی تھی نہیں معلوم، ابھی دیکھیں گے آخر میں۔ ایک مرتبہ حسین متوجہ ہوئے کہ زینب مجھ سے پہلے علی اکبر تک پہنچ،
آغا جعفر شوشتری نام آپ نے بہت سن لیا ہے، پاک و ہند میں ان کا تعارف ہو گیا نا آغا کا. کہا گیا کہ آغا مقتل حسین پڑھیے، گئے اور علی اکبر کی شہادت پڑھی. 3 دفعہ یہی ماجرا ہوا تو پھر لوگوں نے اصرار کیا آغا آپ سے کہہ رہے ہیں کہ حسین ابن علی کا مقتل پڑھیں، آپ علی اکبر کی شہادت پڑھتے ہیں. کہا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ راز کیا ہے. ارے علی اکبر کی لاش پر حسین کی روح نکل رہی تھی، زینب کبریٰ نے واپس توجہ اپنی طرف کر لی تھی، جبھی تو کہا جاؤ زینب. سوال اب یہاں پر یہی ہے عزیزان گرامی، بزرگان کہتے ہیں کہ جب عبا ہوتی ہے، یہ لباس ہوتا ہے، خواتین کے برقعے، ایک قدم چلنا محال ہوتا ہے. وہ جس کو دشمن کے خیموں میں لے گیا تھا، گھوڑا اس کا، زینب کس طرح وہاں تک پہنچی ہمیں نہیں معلوم. اتنا لکھا ہے کہ برہنہ پا دوڑ رہی تھی علی اکبر کی. جاؤ زینب اپنے خیمے میں چلی جاؤ. آخری جملہ عزیزان گرامی، قریب آئے علی اکبر کے، اور اب دیکھ رہے ہیں کہ علی اکبر جو ہے وہ جا چکا ہے. بس قریب آئے اور اپنا رخسار، آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ جون کے ساتھ یہ عمل انجام دیا تھا، دوسرا علی اکبر کے ساتھ کہ اپنا رخسار علی اکبر کے رخسار پہ رکھ دیا اور گریہ کر رہے تھے کہ ہائے میرا علی اکبر. بس اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہماری زندگی میں کم از کم ایک محرم ایسا قرار دے کہ جس میں قبر حسین کے کنارے بیٹھ کر اسے علی اکبر کا پرسہ دے. ماتم حسین.